السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آئی ٹی آئی کے معنی، آئی ٹی آئی کورس میں کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، آئی ٹی آئی کی کیا اہمیت ہے، آئی ٹی آئی کورس میں داخلہ لینے کے لیے تعلیمی قابلیت کون سی رہنی چاہیے، آئی ٹی آئی میں کتنی عمر والے داخلہ لے سکتے ہیں، اسی طرح آئی ٹی آئی میں داخلہ لینے کے طریقے کیا کیا ہیں، آئی ٹی آئی میں فیس کتنی رہے گی، ظہیر آباد کے اطراف کون کون سے آئی ٹی آئی کالجز ہیں، اور آئی ٹی آئی کورس کن کے لیے بہتر رہے گا، اس بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ 10-15 منٹ کا یہ ویڈیو رہے گا، مکمل ویڈیو ہم سنیں گے تو ساری تفصیلات ملیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آئی ٹی آئی کسے کہتے ہیں۔ آئی ٹی آئی کا فل فارم ہے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، یعنی صنعتی تربیت دینے والے ادارے۔ آئی ٹی آئی کالج میں صنعتی تربیت دی جاتی ہے، جیسے ڈیزل میکینک، فٹر، الیکٹریشین، ٹرنر، اسی طرح روبوٹک ویلڈنگ، الیکٹرانک وہیکل میکینک وغیرہ کورسز آئی ٹی آئی کالجز میں کروائے جاتے ہیں۔ حکومت نے بعض پرائیویٹ سیکٹر کے کمپنیز سے کولیبریشن کرتے ہوئے آئی ٹی آئی کو ترقی دے کر انہیں اپ گریڈ کرتے ہوئے اے ٹی سی یعنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا نام دیا ہے۔ بعض آئی ٹی آئی کالجز کا نام اے ٹی سی رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ظہیر آباد کے قریب مرپلی گاؤں جو کوہیر کے بازو ہے، وہاں پر اے ٹی سی قائم کیا گیا ہے، ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی سینٹر۔ ان آئی ٹی آئی میں جدید ٹیکنالوجی، جدید کورسز وغیرہ سکھائے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی آئی کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگتا ہے کہ ہم اپنے اطراف کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے مسلمان معاشرے میں ہم اپنے کئی بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو مختلف ہنر پیشے کے طور پر اختیار کیے ہیں۔ کوئی ویلڈر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، ایسے ہی دوسرے پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن بہت کچھ تجربہ ہے ان کے پاس، بہت کچھ مہارت ہے، اس کے باوجود وہ ترقی میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں۔ وجہ یہ معلوم ہوگی کہ ان کے پاس کوئی تعلیمی قابلیت نہیں ہے۔ تجربہ تو ماشاءاللہ اتنا ہے کہ وہ کسی انجینئر کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں کسی معاملے کے اندر، لیکن وہ انجینئر کے اتنا ترقی نہیں کیے، وہ کوئی دوسرے قوموں کے اتنا آگے نہیں بڑھے۔ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ ان کے پاس تعلیمی قابلیت نہیں ہے، جیسے آئی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور کوئی تعلیمی ڈپلومہ وغیرہ تعلیمی قابلیت نہ رہنے سے وہ دوسروں کی بنسبت ترقی میں پیچھے ہیں۔ اگر آئی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ رہے گا، آئی ٹی آئی کورس آپ کیے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس جیسے ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے، آر ٹی سی ہے، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ ڈپارٹمنٹ میں آئی ٹی آئی کیے ہوئے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے۔ اسی طرح خانگی کمپنیوں میں بھی آئی ٹی آئی کرنے کے بعد جاب کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ظہیر آباد جیسے علاقے میں، جہاں پہلے سے ہی ظہیر آباد کے اطراف کئی کمپنیاں موجود ہیں، اور نیمز آنے کے بعد آئی ٹی آئی کیے ہوئے افراد کو اور مواقع بڑھ جائیں گے۔ آئی ٹی آئی میں داخلہ لینے کے لیے تعلیمی قابلیت 10ویں جماعت کامیاب رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی 10ویں جماعت کا امتحان لکھے اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں
تو وہ بھی ITI کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویریفیکیشن جب ہوگا ایڈمیشن کے فائنل فیز میں، ویریفیکیشن کے ٹائم پر آپ 10ویں جماعت کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیں تو آپ کا ایڈمیشن مکمل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا ایڈمیشن کا پروسیس۔ اور اگر آپ پیش نہ کر سکیں، جب تک آپ کا رزلٹ نہ آئے یا آپ کامیاب نہ ہوں، تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ITI میں داخلہ لینے کے لیے کم سے کم تعلیمی قابلیت 10ویں کامیاب رہنا ضروری ہے۔ کوئی انٹرمیڈیٹ کامیاب ہے، کوئی گریجویٹ ہے، تو وہ بھی ITI میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ کم سے کم 10ویں کامیاب رہنا ضروری ہے۔ عمر اگر دیکھی جائے تو ITI میں داخلہ لینے کے لیے کم سے کم عمر 14 سال رہنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کوئی 18 20 سال 24 25 سال کے بھی ITI میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ITI میں داخلہ لینے پر ITI کی فیس کتنی رہے گی یہ بھی دیکھ لیں گے۔ گورنمنٹ ITI کالجز میں کنوینر کوٹا کے تحت فری ایڈمیشن دیا جاتا ہے، کوئی فیس نہیں رہے گی، صرف رجسٹریشن کے مقرر کیے ہوئے 100-150 روپے رہیں گے، اور آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ پیسے لگیں گے۔ کل ملا کر 250-300 روپے گورنمنٹ ITI میں گورنمنٹ سیٹ، فری سیٹ حاصل کرنے کے لیے خرچ ہوں گے۔ ITI میں داخلے لینے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک کنوینر کوٹا کے تحت آپ داخلہ لے سکتے ہیں، دوسرا مینجمنٹ کوٹا کے تحت۔ کنوینر کوٹا سے مراد حکومت کی جانب سے مقرر کی ہوئی فیس پر گورنمنٹ ITI کالجز اور پرائیویٹ ITI کالجز میں حکومت کی جانب سے میرٹ بیسڈ پر جو سیٹیں الاٹ کی جاتی ہیں انہیں کنوینر کوٹا کی سیٹ کہتے ہیں۔ میرٹ بیسڈ پر سیٹ الاٹمنٹ کے دوران ریزرویشنز بھی کلیم کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے پاس BCB سرٹیفکیٹ ہے، یا BCE سرٹیفکیٹ ہے، یا EWS سرٹیفکیٹ ہے، یا ہینڈیکیپ سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشن دیتے وقت یہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرتے ہوئے آپ اس کوٹے کے تحت میرٹ بیسڈ پر گورنمنٹ کالج میں فری سیٹ ITI کی حاصل کر سکتے ہیں۔ کنوینر کوٹا کے تحت آن لائن اپلائی کر کے فری سیٹ حاصل کرنے کے لیے جو سرٹیفکیٹس آپ کو اپلائی کرتے وقت اپلوڈ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ ایک تو 10ویں جماعت کا میمو، اگر آپ 10ویں جماعت کا امتحان لکھ کر رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہال ٹکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سال یا گزشتہ کسی سال میں آلریڈی SSC پاس ہیں، 10th پاس ہیں، تو اس کا میمو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بونافائیڈ سرٹیفکیٹ، اور اگر آپ کوئی کاسٹ کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہوں، جیسے BCB سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، یا BCE سرٹیفکیٹ ہے، یا EWS سرٹیفکیٹ ہے، یا ہینڈیکیپ سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ بھی آن لائن اپلائی کرتے وقت اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدھار کارڈ اور ای میل ID بھی ہونا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوٹو ضروری ہے کینڈیڈیٹ کی، اور ایک رجسٹرڈ موبائل نمبر ہونا ضروری ہے۔ یہ موبائل نمبر آپ کو ITI کورس مکمل ہونے تک چالو رکھنا ہے، کیونکہ اسی پر آپ کو فیوچر میں کوئی میسج بھیجا جا سکتا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کا۔ آن لائن درخواست میں جو سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیے گئے تھے وہ سرٹیفکیٹ کے اوریجنلز لے جا کر آپ متعلقہ کالج میں، جو کالج آپ کو
अलाट किया गया है उस कॉलेज में जाकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट बताते हुए वेरीफाई करवाना होता है। इसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कहते हैं। कन्वेनर कोटा के तहत गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में आईटीआई की फ्री सीट हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 8 जून 2026 बरोज पीर। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए एक दूसरा तरीक़ेकार है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा से मुराद हुकूमत प्राइवेट कॉलेजेस को उनके टोटल सीटों में जितने सीटें अपनी मर्जी से डोनेशन लेते हुए एडमिशन देने की इजाज़त दी जाती है, उसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। मैनेजमेंट कोटा के तहत आमतौर पर प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस आईटीआई के एक साल के लिए 25,000 से 30,000 के दरमियान फीस लेते हैं डोनेशन के तौर पर। इस तरह चूँकि आईटीआई कोर्स 2 साल का होता है, तो 2 साल में आईटीआई के लिए प्राइवेट कॉलेजेस वाले कुल मिलाकर 50 से 60,000 रुपये लेते हैं। जहीराबाद के करीब आईटीआई कॉलेजेस देखें तो जहीराबाद आईटीआई कॉलेज फिलवक्त ओन बिल्डिंग ना रहने की वजह से संगारेड्डी आईटीआई कॉलेज में काम कर रहा है। इसके अलावा जहीराबाद के करीब संगारेड्डी टाउन में खुद एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज मौजूद है। इस तरह संगारेड्डी में 2 आईटीआई कॉलेजेस चल रहे हैं, एक जहीराबाद का आईटीआई कॉलेज, दूसरा संगारेड्डी का खुद का आईटीआई कॉलेज। इसी तरह जहीराबाद के करीब और एक आईटीआई कॉलेज मरपल्ली में मौजूद है। मरपल्ली में एक आईटीआई कॉलेज भी है, एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एटीसी दोनों मौजूद है। जहीराबाद से तकरीबन 28-30 किलोमीटर के फासले पर मरपल्ली मौजूद है, कोहीर के करीब, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह जहीराबाद से करीब एक और गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज विकाराबाद में मौजूद है। हालांकि विकाराबाद जहीराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन चूँकि जहीराबाद से ट्रेन की फैसिलिटी है, सुबह के वक्त में जहीराबाद से विकाराबाद की तरफ ट्रेनें मौजूद है, तो ट्रेन से अप एंड डाउन करते हुए भी विकाराबाद आईटीआई कॉलेज में आईटीआई किया जा सकता है। इनके अलावा जहीराबाद शहर में कुछ प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस भी मौजूद हैं। एक वेदा नाम का आईटीआई कॉलेज है पस्तापुर ईदगाह के पीछे, और एक बालाजी आईटीआई नाम का एक कॉलेज है जहीराबाद के जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है सब स्टेशन उसके करीब में। तो बहरहाल आप अपनी सहूलत से अपनी ज़रूरत के मुताबिक आईटीआई में दाखिला ले सकते हैं। आखिर में खुलासे के तौर पर तुलबा व तालिबात को यह मशवरा दिया जाता है कि एक कहावत है, जितनी मेहनत उतनी नेमत उतनी राहत। तो आईटीआई आपके लिए बेहतर रहेगा या पॉलिटेक्निक बेहतर रहेगा या इंटरमीडिएट बेहतर रहेगा, ये तालिबे इल्म को 3 बातें मद्देनज़र रखते हुए तय करना है। एक तो कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है तालिब इल्म के लिए। दूसरा, वो कोर्स करने की आपके पास में ज़हनी सलाहियत मौजूद है या नहीं है। तीसरा, उस कोर्स में आपको कुछ ना कुछ दिलचस्पी भी रहना चाहिए।